یہ سورہ اس کی عظمت اور شرف کے لیے پیغمبر اسلام کی اگر ایک حدیث بیان کر دو تو کافی. آقا فرماتے من قرأہا فکأنما تصدق بکل شیء طلعت علیہ الشمس والقمر. جس شخص نے اس سورہ کی تلاوت کی وہ ایسا ہے گویا اس نے ہر اس چیز کا صدقہ کیا، راہ خدا میں قربان کیا جس پر سورج اور چاند کی چمک پڑتی ہے. اور امیر المومنین مسلسل 40 شب اس سورہ کو نماز میں تلاوت کرتے رہے، اور جناب مالک اشتر نخعی نے تعجب کا اظہار کیا. پھر حضرت نے سورہ کے خواص اور فضائل کو بیان کیا. 11 قسمیں. سب سے پہلی قسم پروردگار نے سورج کی اٹھائی، والشمس، مجھے سورج کی قسم. باقی 10 قسموں سے کیوں مقدم کیا؟ اللہ زمین کی قسم پہلے اٹھا سکتا تھا، آسمان کی قسم اٹھا سکتا تھا، دن کی، رات کی، نفس انسانی کی. پھر سب سے پہلے پروردگار نے سورج کی قسم کیوں اٹھائی؟ اور چاند پر، باقی تمام قسموں پر سورج کو مقدم کیوں کیا؟ مجھے سورج کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ اس جہان مادہ میں، اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں، اس جہان ہستی میں، اس کائنات میں زندگی اور حیات کے 2 عوامل، جو زندگی چل رہی ہے اور جو حیات کا تسلسل ہے، اس کے 2 عوامل، ایک حرارت، دوسرا روشنی. ان 2 عوامل حیات کا تنہا واحد منبع، ماخذ، مصدر، گنجینہ، خزینہ سورج. روشنی بھی سورج کی وجہ سے، حرارت کا منبع بھی سورج ہے. کائنات کا نظام، زندگی، حیات اگر چل رہی ہے سورج کی وجہ سے. جتنا اناج اگ رہا ہے سورج کی وجہ سے. یہاں تک کہ خشکی کے جو 7 ٹکڑے، ان تک جو پانی پہنچتا ہے سمندروں سے سورج کی وجہ سے. ہوائیں چلتی ہیں سورج کی وجہ سے. یہ بخارات بادلوں کی شکل میں سفر کرتے ہیں ایک سرزمین سے دوسری سرزمین. بارشوں کے ذریعے سے سمندروں کا پانی خشکی کے 7 ٹکڑوں پر منتقل ہوتا ہے، ندیوں تک پہنچتا ہے، نالوں تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے چشمے، پانی کے کنویں. کس کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. بحر القاہل، بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں 14.5 کلومیٹر زمین کے اندر پانیوں میں جو مچھلیاں اور آبی مخلوقات ہیں، انہیں جو رزق مل رہا ہے سورج کی وجہ سے. جتنے بھی حرارت کے عوامل ہیں، تیل، کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کس کی وجہ سے بن رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے بن رہا ہے. جتنی معدنیات، جتنی دھاتیں، یہ پتھر جو آپ اپنی انگلیوں میں پہنتے ہیں، عقیق ہے، زبرجد ہے، پھکراج ہے، نیلم ہے، در نجف ہے، یاقوت ہے، سب کے سب یہ پتھر کیسے مارز وجود میں آتے ہیں؟ سورج کی وجہ سے. ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، بادل سورج کی وجہ سے سفر کرتے ہیں، موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، خوراک سورج کی وجہ سے بنتی ہے، پودا سورج کی وجہ سے اگتا ہے، اس کا اناج اور غلہ سورج کی وجہ سے پکتا ہے. حرارت اور نور، روشنی کا عامل سورج ہے. زندگی سورج کی وجہ سے چل رہی. اگر آپ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے، پوری کائنات تاریکی میں ڈوب جائے، حیات کا نظام موقوف ہو جائے، رک جائے، کائنات نابود ہو جائے. نبض کائنات چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں سورج کی وجہ سے. اس لیے پروردگار نے سورہ مبارکہ شمس میں ان 11 قسموں میں سے باقی 10 قسموں پر سورج کو مقدم کیا. فرمایا والشمس، مجھے سورج کی قسم.
اور اس کے بعد فرمایا وضحاہا. سورج کے بعد عام طور پہ اصولاً چاہیے تھا کہ چاند کی قسم اٹھائی جائے، لیکن چاند کی قسم نہیں اٹھائی. پہلے ہم اس ترتیب کو سمجھیں تاکہ پھر ان نتائج تک پہنچ سکیں تدریجاً اور ہمارے استدلال کی بنیاد استوار ہو جائے. والشمس، مجھے سورج کی قسم، اور وضحاہا، وقت ضحا کی قسم. یہ کون سا وقت ہے؟ ایک وقت طلوع ہے، سب کو پتا ہے. ایک وقت غروب ہے، سب جانتے ہیں. ایک وقت زوال. وقت زوال شاید اس طرح واضح ہو. وقت زوال، ابھی تو آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ کی جیبوں میں یہ ڈیجل بٹھیرا ہے، ممکن ہے کسی کلائی پہ گھڑی بھی ہو، آپ شیعہ میانی میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوا نہیں ہوا، ظہر کا وقت ہوا نہیں ہوا، بآسانی آپ دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا. لیکن اگر شہر سے باہر چلے جائیں، کسی ویرانے میں، کسی میدانی علاقے میں، صحرا میں، جہاں پر ایسے کچھ ذرائع نہ ہو، نہ یہ سیل فون ہو، نہ گھڑی ہے، نہ کوئی اور آذان کی آواز کہیں سے آ رہی ہے، تو کیسے پتا چلے کہ ظہر کا وقت ہوا یا نہیں، نماز کا وقت ہوا یا نہیں؟ تو آپ ایک شاخص، ایک چھڑی، ڈنڈا زمین میں گاڑیں گے، اور جب اس شاخص کا سایہ انتہائی کم ہونے کے بعد یا بالکل ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو، یہ زوال شرعی ہے. اب یہ نماز ظہر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ زوال کا وقت ہے. جب سورج کا سایہ ختم ہو جائے یا انتہائی کم ہو کر دوبارہ بڑھنا شروع کرے، یہ وقت زوال. اب آپ نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں. اس زوال سے پہلے کے 2 سے 2.5 گھنٹے، انہیں وقت ضحا کہا جاتا ہے. وہ وقت کہ جب سورج پورے صفحے زمین کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور پوری زمین سورج کی روشنی سے جگمگا رہی ہوتی ہے، چمک رہی ہوتی ہے. سورج کی روشنی کا نقطہ عروج یہ وقت ضحا ہے. تو سورج کی قسم، وقت ضحا کی قسم. والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم. لیکن چاند کی قسم مطلق نہیں، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم. ان 3 قسموں کو اللہ نے مقید، مشروط رکھا. باقی 8 قسموں کو غیر مشروط اور مطلق رکھا. سب سے پہلی قسم ان 11 قسموں میں جسے خدا نے مشروط قرار دیا وہ چاند کی قسم. نہیں فرمایا کہ مجھے چاند کی قسم، فرمایا والقمر، چاند کی قسم. کب؟ اذا، جب، تلاہا، وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے. یہ کون سا چاند ہے؟ پہلے 10 دنوں میں طلوع غروب آفتاب اور چاند کے طلوع میں کافی فاصلہ ہوتا ہے. ایک سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ. اللہ یا رسول، یا زندہ. یا اللہ صلی محمد. میرا یہ مزاج نہیں کہ کسی مومن کو زحمت دوں کہ وہ ایک دفعہ ایک جگہ جم کر بیٹھ جائیں اور پھر ان سے کہوں آپ آگے آ جائیں. لیکن اب دوسرے مرحلے میں جب دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مومنین کھڑے ہیں تو مشکل ہوتی ہے. اگر ہم یہ کوشش کریں کہ گفتگو میں مجلس کے آغاز میں پہلے قریب ہو کے بیٹھے. باتیں پہنچ رہی ہیں، دقت تو نہیں پیش آ رہی. والشمس والضحا، مجھے سورج کی قسم اور مجھے وقت ضحا کی قسم. والقمر اذا تلاہا،
چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے. یہ کون سا چاند ہے؟ مہینے کے پہلے 10 دن سورج کے غروب میں اور چاند کے طلوع میں کافی فاصلہ ہوتا ہے. اسی طرح مہینے کے آخری 10 دن سورج کے غروب اور چاند کے طلوع میں فرق ہے، فاصلہ ہے. لیکن درمیان کے 10 دنوں میں یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے. اور جس دن سورج کے غروب اور چاند کے طلوع میں بالکل بھی فاصلہ نہیں ہوتا، یہ 14ویں کا چاند ہے. یعنی مجھے 14ویں کے چاند کی قسم. اور اس کے بعد فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب یہ پوری طرح سے متجلی ہو جائے. ایک دن کہے کہ پروردگار کس طرف ذہن بشر کو متوجہ کرنا چاہ رہے. میں کوشش کروں گا گفتگو کے اختتامی مرحلے میں یہ تمہید آج کی حد تک مکمل ہو جائے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، یہ بات اہم ہے کہ رات کی قسم کے ساتھ اللہ نے مستقبل کی بات کی. اور پھر فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم. بعضوں نے ترجمہ کیا اس کے بنانے والے قسم. لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ من کا لفظ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقلاء کے لیے، جیسے انسان ہے، جن ہے، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یا من کا لفظ استعمال ہوگا. اور غیر عقلاء کے لیے جیسے نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، ان کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوگا. تو جب پروردگار فرما رہے کہ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا آسمان اور اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، اس کے حسن صنعت کی قسم. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم اور اس کے بچھائے جانے کی قسم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اب ان قسموں کی وضاحت کا وقت نہیں بچا. نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال، تسویہ کی قسم. نفس انسانی سے مراد کبھی جسم لیا جاتا ہے، کبھی روح کو لیا جاتا ہے. کبھی جسم اور روح ہر دو کو لیا جاتا ہے. اور ہر دو کے توازن اور اعتدال محیر العقول ہے کہ اگر میں صرف اشارے کروں تب بھی بہت وقت چاہیے کہ انسان کا جسم کے عجائبات محیر العقول، جو توحید مفضل میں امام ششم نے بیان فرمایا. مفضل جب دائیں بائیں ہر ایک کے پاس جاتا رہا، اس کو سوالوں کے جواب نہیں ملے، اور پھر پلٹ کے امام کے پاس آتا، امام ششم کے پاس فرماتے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ. یہاں تک کہ جب سب سے مایوس ہو گئے اور کہیں سے سوالوں کے جواب نہیں ملے، آپ آئے اور عرض کیا میں نے آپ ہی سے سیکھنا ہے اور آپ سے ہی جواب لینے. تو امام نے کہا بیٹھیے، اور برابر 3 دن مسلسل امام صادق گفتگو کرتے رہے اور مفضل املا کرتے رہے، لکھتے رہے. اور ان 3 دنوں میں اب یہ کتابیں موجود ہیں 3 جلدوں مشتمل توحید مفضل کے نام سے. تو اس میں امام ایک ایک چیز کو بیان کرتے کہ مثلا مرد کی داڑھی ہے، خاتون کی داڑھی کیوں ہے. اور بعض بال ہیں جنہیں کاٹنے کی نوبت آتی ہے، جیسے سر کے بال ہیں، مونچھیں ہیں، داڑھی ہے. لیکن بعض بال زندگی بھر کاٹنے کی نوبت نہیں آتی، جیسے پلکیں، بھویں. ہاتھ کی مخصوص ہیئت، انگلیوں کی تعداد اللہ نے 5 کیوں رکھی ہے. قدموں کی جو شکل ہے، پاؤں کی کروی شکل کی کیوں ہے، دل سنوبری شکل کا کیوں ہے، گردے سے متعلق. اور ایک خوراک کھا رہا ہے انسان، اس کے باوجود کہ جسم ایک ہے، خوراک ایک ہے، لیکن ہر رطوبت کا ذائقہ، رنگ دوسرے سے الگ ہے، ہر لعاب دوسرے سے جدا ہے. آنکھ سے یہی لعاب جب آنکھ سے جاری ہو اشک کی صورت میں، آنسو کی صورت میں، نمکین ہے. یہی لعاب جب کان سے خارج ہوتا ہے، جسم ایک ہے، خوراک ایک ہے، لیکن ہر رطوبت کا ذائقہ الگ ہے. یہ رطوبت جو کان سے خارج ہوتی ہے کڑوی، جو دہن سے رطوبت خارج ہوتی ہے لعاب کی شکل میں، یہ تھوپ، لعاب دہن، اسے خدا نے میٹھا رکھا. یہ سارے امام نے ایک ایک چیز کو بیان کی اور سینکڑوں سوالات کے جب مفصل جواب. مثلا آنکھ کا لعاب نمکین کیوں ہے؟ امام نے فرمایا چونکہ آنکھ چربی سے بنی، چربی کی حفاظت کے لیے نمک ضروری ہے، اس لیے پروردگار نے اس کو دیر تک باقی رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گرد نمکین پانی کو رکھا. کان کا لعاب کڑوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے،
اس دوران میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اس کے کان میں داخل ہو سکتے ہیں. پردہ بہت لطیف ہے، نازک ہے، باریک ہے، اس پردے کو پھاڑ سکتے ہیں اور یہ کیڑے مکوڑے انسان کے دماغ تک سرایت کر سکتے ہیں اور انسان پاگل ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے. تو اس پردہ سماعت کی حفاظت کے لیے اور انسان کے دماغ کی حفاظت کے لیے پروردگار نے یہاں پر کڑوا مادہ رکھا. پہلی بات، قریب نہ آئی. اگر قریب آتا ہے اسے چکھے، وہیں پر اس کی موت ہو جائے اور انسان کی سماعت اور اس کا دماغ محفوظ رہے. دہن کا لعاب پروردگار نے میٹھا رکھا. کیوں؟ تاکہ چیزوں کے ذائقوں کو محسوس کر سکے. نہیں معلوم آپ نے کبھی ایسا اتفاق پیش آیا یا نہیں، اس وقت بعض افراد ان کی قوت ذائقہ سلب ہو جاتی. اب وہ مرچ کھائیں، مٹی کھائیں، نمک کھائیں، چینی کھائیں، شکر کھائیں، انہیں کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا. یہ جو ہم چیزوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس لعاب کی وجہ سے. امام نے یہ تمام فرق بیان کیے، ایک ایک چیز کو دقتوں کے ساتھ بیان کیا. جسم خود محیر العقول ہے. جسم کی بناوٹ، انسان کی تخلیق کا انداز حیران کن ہے. ان عجائبات کو بیان کرنے کے لیے الگ نشستیں چاہیے، الگ وقت چاہیے. اگر روح کو مراد لیا جائے تب یہ اس سے عجیب تر ہے. روح کے اندر حق تعالی نے 4 قوتیں رکھی: قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ، قوہ عقلیہ. یہ 4 قوتیں انسان کے وجود میں. اگر ان 4 قوتوں کو انسان حد اعتدال پر لے آئے، افراط اور تفریط سے بچائے اور حد اعتدال پر لانے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے 4 خصوصیات پیدا ہوتی ہیں. جیسے قوت غضب، اگر قوت غضب افراط کا شکار ہو جائے، کمی آ جائے، تفریط کا شکار ہو جائے اور کمی زیادتی آ جائے، تو اگر قوت غضب میں کمی ہو تو انسان بزدل ہو جاتا ہے. اگر اس میں اضافہ ہو جائے انسان درندہ بن جاتا ہے. لیکن اسی قوت غضب کو انسان اگر حد اعتدال میں لانے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. قوہ واہمہ سے عدالت پیدا ہوتی ہے. قوت عقل سے حکمت پیدا ہوتی ہے. قوت شہوت کو حد اعتدال میں لے کے آئے، اس سے عفت پیدا ہوتی ہے. کتنی صفتیں ہوئیں؟ 4: عفت، عدالت، شجاعت، حکمت. اب جتنی خوبیاں انسان میں پائی جاتی ہیں کہ زندگی بھر جن کا اظہار ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کا سبب اور منشا اور اساس اور بنیاد یہ 4 قوتیں. یہ 4 قوتیں ام الفضائل. یہ 4 قوتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ 4 خوبیاں، اوصاف ان 4 قوتوں سے، شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، عقلیہ، انہیں پروردگار نے انسان کی روح میں رکھا. اور پھر ان کی وسعتیں، اب وہ ان کے بیان کا وقت نہیں، کیونکہ ہم سیدہ کی شخصیت کے بعض ابعاد اور پہلو اور جہاد کو بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں سورہ کا ابتدائی مفہوم تاکہ وہ بنیاد استوار ہو جائے. نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال، تسویہ کی قسم. اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کیا، فجورہا، فجر، فجور، فجرہ. گناہ کے لیے قرآن مجید نے 17 لفظ استعمال کیے اور یہ 17 لفظ ہر موقع پہ ہر گناہ کے لیے قرآن نے الگ لفظ استعمال کیے. بعض لفظ گناہوں کے لیے اللہ نے لفظ دسیسہ استعمال کیا، بعض گناہوں کے لیے پروردگار نے لفظ فجرہ استعمال کیا، بعض کے لیے سیئہ استعمال کیا، بعض کے لیے ذنب استعمال کیا، بعض کے لیے خطیئہ استعمال کیا، بعض کے لیے اثم استعمال کیا، بعض کے لیے جریمہ استعمال کیا. اور ہر لفظ کو الگ مقام پر، مرحلے پر، ہر قوم کے لیے. جیسے اقوام کا عذاب پروردگار نے الگ رکھا. قوم شعیب پر آگ کا عذاب آیا. کیوں پتھر کا عذاب نہیں آیا؟ اس کی الگ حکمت، اس کی الگ وجہ ہے کہ قوم شعیب پر خدا نے آگ کا عذاب کیوں اتارا، قوم لوط پر پروردگار نے پتھر کا عذاب کیوں اتارا. یہ حکمت ہے. کیا وجہ ہے؟ فرعونیوں کو پروردگار نے پانی کے ذریعے سے غرق کیا. اس کی حکمت کیا؟ یہ دقتیں. یہاں پر پروردگار جو فرما رہے فجرہ، فجرہ خاص گناہوں کو کہا جاتا ہے. وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان کی عزت اور ناموس برباد ہو جائے. جیسے دعائے کمیل جو کل شب آپ نے تلاوت کی ہے، جس کے آغاز میں مولا متقیان تقسیم بیان فرماتے ہیں. اس کی تفسیر پھر امام چہارم نے فرمائی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی. کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں بے آبرو کر دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم.
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जिनकी वजह से दुआएं महबूस हो जाती। हबस, अब पढ़ते हैं ना खबरों में, हबस से भेजा, किसी को कैद में रखना, यानी फिर दुआ शिया मियानी की बारगाह और मस्जिद से ऊपर नहीं जाती, उस इमारत से बाहर नहीं जा सकती, मुल्क से मलकूत का सफर नहीं कर सकती। कौन से गुनाह हैं जो इंसान की दुआ को कबूल नहीं होने देते? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जिनकी वजह से बलाएं नाजिल होती। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तक़्तउर रजा, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जिनकी वजह से उम्मीदें टूट जाती। आपने देखा होगा कि बस औकात एक इंसान मायूस है, खुदकुशी का जो असास सबब, बुनियादी सबब क्या चीज है, आपने कभी खुदकुशी से मुतालिक सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अफराद हैं कि जो अपनी जान दे देते। ये कैसे खुदकुशी के मरहले तक इंसान पहुंचता है? इसका नुक्ता आगाज मायूसी है। कौन से गुनाह है जो इंसान के अंदर मायूसी को पैदा करे? तो वो गुनाह जो इंसान की इज्जत को नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे इंसान को, इनको कहते हैं फजरा। तो फ़अल्हमहा, यहां क्यों फरमाया परवरदिगार फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने नफ्स इंसानी में इल्हाम किया फुजूर को और तकवा। और इसके बाद क्या फरमाया परवरदिगार ने? क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, बतहकीक क़द जब फ़ेल मुज़ारे पे आए, एक ही लफ्ज़ है, अगर फ़ेल मुज़ारे पे आए तो तक़लील का माना देता है, कभी कभी, जैसे कद यज़रिबो वो कभी कभी मारता है, कद यक्तुबो वो कभी कभी लिखता है, कद यक़रओ वो कभी कभी पढ़ता है। लेकिन यही कद जब माजी पे आ जाए तहकीक का माना देता है। कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने खुद का तज़किया कर लिया। तज़किया क्या है? ज़क्का, युज़क्की, तज़किया, ज़कात, ये सारे अल्फाज एक खानदान से। इसका मतलब है पस्ती से बुलंदी की तरफ सफर, ये तज़किया। आमतौर पर मुफस्सिरीन कुरान मजीद ने इसका माना पाकी किया, तहारत, लेकिन ये इल्तिजामी माना है, इसलिए कि कमाल की तरफ सफर, पस्ती से बुलंदी की तरफ सफर, ये तहारत के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए ये माना लिखा गया पाकी और तहारत। और ये कहा गया कि कामयाब हो गया वो जिसने खुद को पाक कर लिया। वक़द खाबा मन दस्सा, जो 17 अल्फाज अल्लाह ने कुरान में गुनाहों के लिए इस्तेमाल की, उनमें से एक दस्सा, यदुस्सो, दसीसा। दसीसा वो काम जिसे छुप कर अंजाम दिया जाए, क्योंकि गुनाह आमतौर पर इंसान छुप के अंजाम देता है, इसलिए इसे दसीसा भी कहा जाता है। कुछ गुनाह हैं खास जिन्हें दसीसा कहा गया। बर्बाद हो गया वो जिसने खुद को गुनाहों में गर्क कर दिया। आज की हद तक गुफ्तगू हम यहां पर रोक रहे हैं। तो पूरी 11 कस्में, कुरान हकीम की सबसे ज्यादा कस्में उठाने के बाद परवरदिगार ने एक बात की, कद अफ़लहा मन ज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने खुद का तज़किया कर लिया। मैं शर्मिंदा हूं, मुश्किल मरहले से गुजारा, लेकिन ये तमहीद नागुज़ीर थी। अगर हम कुरान के लफ्जों से आशना नहीं होंगे तो शायद वो नताइज जो मेरे मद्दे नजर हैं मैं आप तक उस तरह से ना पहुंचा पाता। इसलिए इब्तिदाई गुफ्तगू में मैंने रुक कर जरूरी समझा कि इन लफ्जों का इब्तिदाई मफहूम जवानों के, बच्चों के जहनों तक मुंतकिल कर लिया जाए। ये एक कसम, ये एक बात जिसके लिए सबसे ज्यादा कस्में उठाई कि बतहकीक कामयाब हुआ वो जिसने खुद का तज़किया किया। तज़किया पस्ती से बुलंदी की तरफ सफर, इस सफर को सफर कमाल कहते हैं। अगर आप उफुक में सफर करें ये तरक्की, अगर आप उमूद की तरफ सफर करें ये कमाल है। तरक्की हरकत उफुकी, कमाल हरकत उमूदी। आमतौर पे हम जो स्कूलों में जाते रहे और अब जो बच्चे जाते हैं हर रोज कौमी तराना पढ़ते हैं, जो अबुल हसन हफीज जालंधरी ने लिखा, क्या पढ़ते हैं? रहबरे तरक्की ओ कमाल। और शायद आप इब्तिदाई मरहले में इंसान ये समझता है कि तरक्की और कमाल एक चीज है, ना, दो अलग चीजें। तरक्की अलग है, कमाल अलग है। तरक्की हरकत उफुकी, कमाल हरकत उमूदी। जब इंसान मादी उमूर में पेशरफ्त कराए ये तरक्की है, जब मानवी और रूहानी उमूर में पेशरफ्त करता है ये कमाल है। तरक्की क्या है? मसला अगर पहले कोई क्लार्क है
اس کے بعد فرض کیجئے وہ انسپیکٹر لگ گیا. یہ کیا کیا؟ ترقی. انسپیکٹر سے آگے پھر مثلاً وہ ایس ایچ او لگ گیا, وہاں سے ڈی ایس پی لگ گیا, وہاں سے آئی جی لگ گیا. فرض کیجئے اس کے بعد پھر چیف منسٹر بن گیا, اس کے بعد پرائم منسٹر بن گیا یا پریزیڈنٹ بن گیا, اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل بن گیا. ترتیب غلط تو نہیں ہو رہی؟ یہ ترقی ہے. ترقی. پہلے اس کے پاس ایک مکان ہے اور پھر اس نے 2 مکان بنا لیے. پہلے اس کے پاس 1 کنال ہے, پھر ایکڑ جگہ لے لی, 2 ایکڑ 3 ایکڑ 5 ایکڑ. یہ مسلسل ترقی کر رہے ہیں. بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے, مال میں اضافہ ہو رہا ہے, سونے چاندی کی سکوں میں اضافہ ہو رہا ہے, درہم و دینار میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ سب ترقی ہے. ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں جس مرحلے تک اپنے عزیزوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے اس تمہید سے گزرنا ناگزیر تھا, اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت دے رہا ہوں. لیکن جب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کس درجہ ضرورت ہے قرآن مجید کی ان آیات کا فہم, تاکہ پھر نتیجہ بیان کیا جا سکے. اللہ نے کسی نبی کو انسانوں کو مترقی بنانے کے لیے نہیں بھیجا. ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. جو غار میں زندگی گزار رہا ہے وہ بھی انسان ہے, جو بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے, جو پیدل سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے, جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے. ان چیزوں کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا, نہ کسی نبی کو ہمیں مترقی بنانے کے لیے بھیجا. اللہ نے انسان کو کمال کے حصول کے لیے خلق فرمایا. کمال روحانی اور معنوی امور میں ہوتا ہے. کمال کب حاصل ہوتا ہے؟ جب کسی کے علم میں اضافہ ہونا ہو, اس کی بصیرت میں, معرفت میں, تقوی میں, آگاہی میں, شعور میں, صبر میں, عفت میں, عدالت میں, حیا میں, استقامت میں, شجاعت میں, غیرت میں, ان صفات میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے یہ کمال. اگر میں ساری گفتگو کو سمیٹوں, خلاصہ کروں تاکہ تمہید استوار ہو جائے ایک جملے میں, وہ جملہ جسے صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے بار بار اپنی تفسیر میں ذکر کیا اور سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد, وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. اب سمجھنا ہے وہ اساسی فرق ہم میں اور محمد و آل محمد, ہم میں اور ان 14 میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں انسان بننے کے لیے بھیجا, ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا. یہ انسانیت کے معلم ہیں, یہ انسانیت کے مرشد ہیں, یہ انسانوں کے مربی ہیں, استاد ہیں. انسان کو اس بام عروج تک پہنچانے کے لیے, تخلیق کے مقصد تک پہنچانے کے لیے, مرحلہ کمال تک انسان کو پہنچانے کے لیے. چونکہ یہ کمال طہارت کے بغیر ممکن نہیں, اس لیے معنی کیا جاتا ہے قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا, جس نے خود کو پاک کر لیا. لیکن طہارت کا سفر وضو سے شروع نہیں ہوتا, غسل سے شروع نہیں ہوتا, طہارت سے تیمم سے شروع نہیں ہوتا. طہارت کا سفر لقمہ حلال سے شروع ہوتا ہے. تزکیہ کا سفر لقمہ حلال سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جو پروردگار نے سورج کی قسم اٹھائی, چاند کی قسم اٹھائی, زمین کی قسم اٹھائی, اس سارے نظام کی قسم اٹھائی بشر کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہیں باقی رکھنے کے لیے, تمہاری حیات کا انتظام کرنے کے لیے میں نے کیا کیا اہتمام کیا. پہلے مرحلے میں زمین کو مسطح کیا جاتا ہے, پھر بیج کو زمین کے اندر چھپا دیا جاتا ہے. اب جب آپ نے اس بیج کو مٹی کے اندر دفن کر دیا, گل سڑ جائے, ختم ہو جائے, خراب ہو جائے, سیاہ ہو جائے, لیکن نہ, وہ بیج ان تاریکیوں میں زمین کے اندر ایک مرحلہ گزارنے کے بعد پھٹتا ہے. جب وہ بیج مٹی کے اندر پھٹتا ہے تو اس سے کونپل نمودار ہوتی ہے, اور پھر وہ کونپل آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, نشو و نمو کرتی ہے, اور زمین کے سینے سے سر اٹھاتی, اور آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہاں وہ بیج پھٹ گیا اور پودا اگ گیا. کون ہے وہ ذات کہ یہ کونپل اگر پانی کی تیز دھار مارے تو جل جائے, ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے, لیکن اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہی. وہ کون سی ذات ہے کہ جو اس نرم اور نازک کونپل کو زمین کے اندر سے باہر لے کے آ رہی؟ اسی کا نام خدا ہے.
फिर इस कोपल ने बढ़ना शुरू किया, बतदरीज ये पौधा बनी, फिर इसके ऊपर अनाज उगना शुरू हुआ, फिर आपने इसे पानी से सींचा, हवा से इसमें बालिदगी पैदा हुई, फिर सूरज की रोशनी ने इसके अनाज को पकाया, चांद की चांदनी से इस अनाज में मिठास पैदा होना शुरू हुई, और अब ये अनाज तैयार है। लेकिन ऐसे नहीं अगर गंदम तैयार हो गई तो आपने वो गंदम के दाने थ्रेशिंग करने के बाद, अलग करने के बाद, भूसे से अलग करने के बाद वो चम्मच से खाना शुरू कर दे, नहीं, अब आप उसे पीसेंगे, आटा बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि जब आपने आटा बना लिया तो इसे फांकना शुरू कर दें, नहीं, अब इसे पानी डाल के गूंदेंगे, तैयार करेंगे। और ऐसा नहीं कि अब आटे की गोलियां इंसान खाना शुरू कर दे, नहीं, अब इस आटे को तैयार किया जाएगा, फिर आग रोशन की जाएगी और इस आटे को तवे पर तंदूर में रख के पकाया जाएगा। और जब रोटी तैयार हो जाए, नान तैयार हो जाए और इंसान के सामने दस्तरखान पर आए और इंसान लुकमा उठाकर दहन तक लेके जाने लगे, तो परवरदिगार ये कसमें इसलिए खा रहा है इंसान को समझाने के लिए कि इंसान ख्याल रखना और एहतियात करना कि तुम्हारे इस एक लुकमे रोटी के लिए, एक लुकमे नान के लिए मैंने पूरे निजाम शमसी को मुतहर्रिक कर दिया। अब इसे दहन तक ले जाने से पहले एक मर्तबा रुक के ये सोच लेना कि हलाल का या हराम का है, पाक है या नापाक है, गस्बी है या मुबाह है। एक लुकमे हराम इंसान की नस्लों को तबाह करने के लिए काफी है। तज़किया का सफर लुकमे हलाल से शुरू होता है, वुजू से नहीं, गुस्ल से नहीं, तयम्मुम से नहीं। इसलिए खत्मी मर्तबा जब मक्का से मदीना तशरीफ लेके गए तो पहले 7 महीने मदनी जिंदगी में अंसार हर रोज खत्मी मर्तबत को दावत पे बुलाते, कभी एक की बारी, कभी दूसरे की, यहां तक कि एक दिन खत्मी मर्तबत के सहाबी जनाब ज़ैद बिन हिसाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने खत्मी मर्तबत को घर दावत पे बुलाया और पैगंबर की मोहब्बत में एक ही गोश्त था इनके पास, इसे ज़िबा करवाया और ज़िबा करवाने के बाद इसका गोश्त अंगारों पे भूना, रोस्ट किया, तैयार किया और पैगंबर के सामने दस्तरखान पे सजा संवार के रखा। और जब पैगंबर तशरीफ लेकर गए, इससे पहले के पैगंबर खाने की तरफ हाथ बढ़ाए, एक मर्तबा ज़ैद से इस्तिफसार किया, ज़ैद ये गोश्त इसे किसने ज़िबा किया? ये नहीं पूछा किसका है, सवाल तरतीब देखी जाए तो यही बनता है कि किसका है, लेकिन नहीं पूछा, क्यों? ज़ाहिर सहाबी का घर है और सहाबी कभी गासिब नहीं हो सकता। आज बातें देर से पहुंचा, सहाबी कभी गासिब नहीं हो सकता और जो गासिब होता है वो सहाबी नहीं होता। इसलिए पैगंबर ने ये नहीं पूछा कि ये गोश्त किसका है, ज़ाहिर सहाबी का है, वो दूसरे का माल तो नहीं उठा सकता। ये पूछा कि इसे ज़िबा किसने किया। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैद बिन हिसाम परेशान हुए, आगे बढ़े, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ज़िबा के अहकाम जानता हूं, लेकिन चूंकि नर्म दिल हूं, रकीकुल कल्ब हूं, इसलिए मुझे खुद को जानवर ज़िबा करने की हिम्मत नहीं पड़ती, तो मैंने खुद ज़िबा नहीं किया, बल्कि अपने एक हमसाए से जानवर को ज़िबा करवाया। खत्मी मर्तबत ने पूछा, ज़ैद क्या तुम्हारा वो हमसाया मुसलमान था? अर्ज किया, ना, अहले किताब था, अहले किताब। जैसी खत्मी मर्तबत ने सुना अहले किताब था, एक मर्तबा सूरह मुबारक अनआम की आयत तिलावत करते उठ के खड़े हुए, फरमाया, ए ज़ैद, अल्लाह ने मुसलमान पर गैर मुस्लिम के ज़बीहा को हराम करार दिया। घर सहाबी का, दस्तरखान सहाबी का, गोश्त सहाबी का, पकाने वाला सहाबी, सिर्फ ज़िबा अहले किताब ने किया। पैगंबर इस्लाम अपने सहाबी के घर से उठकर भूखे चले गए। नहीं मालूम कितना पाक, ताहिर, तय्यब दस्तरखान है अबू तालिब इमरान का कि पैगंबर मुसलसल 50 साल इसी दस्तरखान से रिस्क उठाकर तनावुल करते। मैंने बहुत ज़हमत दी, आज की हद तक मैंने आपको बहुत ज़हमत दी, वक्त तमाम हुआ, शर्मिंदा हूं, लेकिन बस ये तो जाहिरी। अब जब क़द अफ़लहा मन ज़क्का तमहीद उस्तवार हुई, कल से आसानी पेश आएगी और हम एक एक करके नताइज हासिल करें। बस चंद जुमले और अर्ज़ करूं। क़द अफ़लहा मन ज़क्का, कामयाब हुआ वो जिसने खुद का तज़किया कर लिया। लेकिन इंसान के नफ्स के तज़किया, तहज़ीब नफ्स के लिए बराह रास्त सूरज का किरदार नहीं, चांद का किरदार नहीं,
زمین کا کیا تعلق ہے؟ زمین کی بچھائے جانے کا، آسمان کی حسن صنعت کا، زار خوراک کا، ان چیزوں کا کردار ہے، لیکن ابتدائی کردار انسان کی روح کو اس بام عروج تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ اگر ہم ظاہر تک رکے رہے تو ان قسموں کا آپس میں بھی ربط شاید معلوم نہ کر پائے، اور جس ایک بات کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے شاید اس کے ساتھ بھی ربط معلوم نہ کر سکے۔ لا محالہ ناگزیر ہے کہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر شروع کریں تاکہ ان قسموں کے مصادیق کا تعین ہو جائے۔ تو فرمایا سورج کی قسم، وقت ضحیٰ کی قسم اور چاند کی قسم، جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا تو اس سورج کا براہ راست انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ تعلق نہیں، ابتدائی حد تک ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، لیکن براہ راست انسان کو اس بام عروج تک پہنچانے کے لیے، اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے سورج کا پھر کردار ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم سورج کا صرف ظاہری معنی لیں تو ہم اس ربط کو معلوم نہیں کر پائیں گے۔ لا محالہ ظاہر سے باطن کی سفر ناگزیر ہے، اس لیے امام ششم فرماتے، اصول کافی ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام ششم سے یہ حدیث نقل کی کہ سورہ مبارکہ شمس میں سورج سے مراد میرے جد بزرگوار، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چاند سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب۔ لیکن سورج کی قسم کو اللہ نے مطلق رکھا اور چاند کی قسم کو اللہ نے مقید اور مشروط قرار دیا۔ یہ نہیں فرمایا چاند کی قسم، نہ، فرمایا اذا تلاہا، چاند کی قسم کب؟ جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا۔ کوئی علی کو پہلا خلیفہ مانے، کوئی علی کو چوتھا خلیفہ مانے، لیکن قرآن مجید نے اس فاصلے کو یوں ختم کیا کہ نہ علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی چوتھا خلیفہ، نہ علی کو ہم گنتی میں لا سکتے، اس لیے کہ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ علی اللہ کی احدیت کا مظہر ہے۔ یہ جو خدا کو ہم واحد کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں، خدا حقیقتاً احد ہے۔ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا دو بھی ممکن ہے، اسے آپ گن بھی سکتے ہیں، شمار بھی کر سکتے ہیں، آدھا بھی کر سکتے ہیں۔ خدا حقیقتاً احد ہے، جس کا نہ آدھا کیا جا سکتا ہے، جسے نہ گنتی میں لا سکتے ہیں۔ وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا۔ علی اللہ کی احدیت کا مظہر، علی خلیفہ خدا، اور قمر کے ساتھ جو خدا نے قید لگائی اذا تلاہا بلا فصل، نہ خدا اور علی کے درمیان فاصلے کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ نبی اور علی کے درمیان فاصلے کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ علی خلیفہ خدا، علی خلیفہ رسول۔ اس لیے جملہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس لیے عرض کرتا ہوں مسئلے کی اہمیت کے مد نظر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیوں بسا اوقات بعض افراد بیٹھ کر سوشل میڈیا پر نجی زندگی میں مناظرے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، ایک کہتے ہیں علی پہلا خلیفہ، دوسرا کہتے ہیں نہیں علی چوتھا خلیفہ، اور مسلسل گھنٹوں مناظرہ ہو رہا ہے۔ نہ علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی چوتھا خلیفہ۔ ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی اختلاف نہیں، خواہ وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی، اہل حدیث، کسی مسلمان کے ساتھ خلافت کے میدان میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ جسے جی چاہے پہلا مانے، جسے جی چاہے دوسرا مانے، جسے جی چاہے تیسرا، جسے جی چاہے چوتھا مانے۔ نہ علی پہلا ہے، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا، اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے۔ وہ جس خلافت کی بات کرتے وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے وہ اور ہے۔ باقی مسلمان جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ ہم علی اور علی کے بیٹوں کے لیے جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان جمع ہو کر منتخب کر لیں، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ علی خلیفہ خدا۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا لیکن چاند کو سورج کے فوراً بعد ذکر نہیں کیا، وقت تمام ہوا
لیکن کم سے کم آج کی حد تک تمہید استوار ہو گئی. ان دو قسموں کے درمیان اللہ نے ضحیٰ کو رکھا. ضحیٰ کا مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا. کیوں ضحیٰ کو چاند کے بعد نہیں رکھا؟ کیوں ضحیٰ کو سورج اور چاند کی قسم کے درمیان رکھا؟ تو اگر سورج سے مراد ذات ختمی مرتبہ، چاند سے مراد ذات امیر المومنین، تو اب امام ششم ایک اور بیان فرماتے. اسی اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کولینی نے ایک اور حدیث بیان کی. کہا کہ اللہ نے روئے زمین پر 3 نور اتارے. ایک نور وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، ایک نور وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، ایک نور وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے. وہ نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے یہ نور سفید ہے، اور یہ نور نبوت و رسالت ہے. اور وہ نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے مغرب سے پہلے یہ نور سرخ، یہ نور امامت اور ولایت ہے. اور وہ نور کہ جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے. اور یہ نور خاص ہے میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور نبوت، رسالت اور نور امامت و ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو درمیان سے نکال دیا جائے نہ نبوت بچتی ہے، نہ رسالت بچتی ہے، نہ امامت بچتی ہے، نہ ولایت بچتی. نبوت باقی ہے فاطمہ کی وجہ سے، رسالت باقی ہے فاطمہ کی وجہ سے، امامت باقی ہے فاطمہ زہرا کی وجہ سے، نظام ولایت قیامت تک باقی ہے فاطمہ زہرا کی وجہ سے. اس لیے خدا سبحان نے فرمایا کہ یا احمدو، یہ حدیث قدسی کہ عام طور پہ پہلا حصہ پڑھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر بہت سارے افراد ان کے لب و لہجے میں لکنت آ جاتی اگلی بات کہتے ہوئے. لیکن آیت اللہ میر جہانی اصفہانی نے اس حدیث قدسی کی سند پر مستقل کتاب لکھی. یہ حدیث ہر طرح کی شک و ریب، تذبذب و تشکیک سے مابرا بالاتر اس کی سند بیان کی. یہ جو حدیث قدسی خدا نے ارشاد فرمایا یا احمدو، اے میرے مصطفیٰ، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے خلق کرنا، اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا. عام طور پہ یہ حصہ بیان کیا جاتا اور پھر ہم رک جاتے، لیکن نہ، کامل حدیث قدسی جس کی سند پر میر جہانی آیت اللہ اصفہانی نے مستقل کتاب لکھی. پھر خدا نے فرمایا اور اے میرے مصطفیٰ لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا میں آپ کو بھی نہ بھیجتا. اور اے محمد اور اے علی دونوں سنو، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کو اس عالم ناسوت میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا میں آپ دونوں کو نہ بھیجتا. بسا اوقات افراد سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں توہین رسالت ہو رہی ہے. آپ کے شہر ملتان کے خطیب لاہور میں جنہیں شہید کیا گیا، انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو شور اٹھا اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کیس دائر کیا گیا کہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ علی پیغمبر سے افضل ہیں، سیدہ دونوں سے افضل ہیں. نام یہ ہمارے سوچنے کا خاص انداز ہے، ہمارا کلچر ہے. پاکستان میں طرز تفکر بنا دیا گیا کہ فوراً جیسی بات ہو ہم ماپنا شروع کر دیتے، فلاں اس سے افضل فلاں. نہ، اس حدیث قدسی میں افضلیت کو بیان نہیں کیا جا رہا، اس حدیث قدسی میں مقصدیت کو بیان کیا جا رہا. مقصدیت کو، اللہ پیغمبر کو بھیجے لیکن علی کو نہ بھیجے. پیغمبر کو بھیجنا بلا مقصد ہو جائے گا. اور خدا خالق عقل ہے، خدا حکیم کبھی عبث، اضافی، غیر ضروری اور بے نتیجہ کام انجام نہیں دے سکتا. اس لیے کہ نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے، اور قانون ہمیشہ نافذ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. ورنہ صرف قانون برائے قانون کی ارزش نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. قانون ہمیشہ نافذ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اور قانون نبوت، قانون رسالت کے نفاذ کا نام نظام عظمہ ولایت ہے. اس لیے پیغمبر کی 23 سالہ رسالت کو صرف ایک اعلان کی تبلیغ پر مشروط اور موقوف قرار دیا گیا کہ یہ کام کریں. اگر نہ کیا کچھ نہیں کیا.
آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا. اس لیے کہ قانون نبوت بغیر نفاذ کے رہ جائے یہ خدا سبحان کو گوارا نہیں. اس لیے ختمی مرتبت کی نبوت کو اس امر کی تبلیغ کے ساتھ مشروط قرار دیا. لیکن جب خود نظام ولایت محرز خطر میں آیا اور خود نظام ولایت ڈر تھا کہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے اور صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے, پھر حق تعالی نے اپنے سب سے بڑے راز کو سر عظمی پروردگار صدیقہ کبریٰ کو آشکار کیا, اس کائنات میں بھیجا تاکہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو بچایا جائے. علی سے لے کے مہدی تک ان تمام اولیاء خدا کی ولایت کو بچایا جائے, ناموس سے بشر کو بچایا جائے, انسان اور انسانوں کے حقوق اور نصاب کمال انسانی اور نصاب سعادت بشر اور اسلام اور روح اسلام کو قیامت تک بچا کر اور نظام عظمی ولایت کی روح کو قیامت تک آنے والے غیور باضمیر باشعور انسانوں تک پہنچایا جائے. اس کے لیے پروردگار نے اپنے سب سے بڑے راز صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کو آشکار کیا کہ اگر سیدہ نہ ہو تو نہ نبوت بچتی نہ رسالت بچتی. یہ سمجھنا پھر اس احترام کی سمجھ میں اس کا راز سمجھ میں آئے گا کہ کیا بات ہے. قرآن مجید کی 6,236 آیتیں 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا. کسی ایک آیت کے نزول کے موقع پہ مجھے کوئی روایت لے کے آئے کہیں سے کہ پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں کہ قرآن آیا ہے, قرآن کا نزول ہو رہا ہے, سورہ یاسین سورہ رحمان فلاں سورہ آ رہا ہے, پیغمبر اٹھے ہوں. ایک مرتبہ 23 سالوں میں ایسا نہیں ہوا, نہ کسی سورہ کے لیے نہ کسی آیت کے لیے. لیکن 18 سالوں میں جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر دور سے پیغمبر کی نگاہ پڑتی تھی, یہ نہیں کہ اب پیغمبر بیٹھے رہیں رک کر انتظار کریں فاطمہ آئے تب کھڑے ہوں, نہ جیسی دور سے نگاہ پڑتی تھی فوراً ختمی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے انتظار کریں کہ فاطمہ آئے, نہ آگے چل کے جاتے. اہل تسنن کی تمام بڑے متون میں اس حدیث کو بیان کیا, فقام الیہا, پیغمبر چل کر جاتے اور آگے بڑھ کر سیدہ زہرا کا استقبال کرتے اور سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے, استشمام کرتے, سونگتے. اور سیدہ نے پوچھا بابا آپ میرا ہاتھ ہمیشہ سونگتے ہیں کیوں؟ فرمایا میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. پھر سیدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور آ کر اپنے ہمراہ لے کے آتے, فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, آ کر سیدہ کو اپنی مسند پر بٹھاتے. اور جتنی دیر سیدہ تشریف فرما رہتی, سید العلماء علامہ علی نقی نکن نے تحریر کی, پیغمبر اسلام کھڑے رہتے. کیوں؟ پیغمبر دیکھ رہے ہیں میرا دین اگر قیامت تک باقی رہے گا تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے باقی رہے گا, ورنہ عصمت ہو. میں شرمندہ ہوں, آج کی حد تک تمہید استوار ہوئی, اب مجبوری ہے کہ کسی اور مقام پر پہنچنا ہے, ورنہ اس مرحلے پہ گفتگو چھوڑنا میرے لیے خود مشکل مرحلہ ہے. لیکن کل اپنے معین وقت پہ گفتگو شروع ہوگی اور ہم بالتفصیل ان حقائق کو آپ کی خدمت میں عرض کریں. آج کا یہ مرحلہ نسبتاً مشکل تھا لیکن تمہید استوار ہو گئی تو یہ اطمینان ہوا. ان لفظوں کے ساتھ گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ عصمت و داوری نبوت, اگر نبوت فاطمہ نہ عصمت ہوتی نہ عدالت ہوتی, ہیچ پیمبری نبوت, عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ, جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ, ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ. اللہ کوئی نبی نہ بھیجتا اگر فاطمہ زہرا کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا. احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ, انچ کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ, جو کچھ خدا نے خلق کیا صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے. گفت سے ان سبب نبی منم بے فدائی فاطمہ, یہی وجہ کہ پیغمبر فرمایا کرتے تھے میری جان فاطمہ زہرا پر قربان ہوتی. تنہا نہ مام احمدی, یہ جو پیغمبر اسلام جیسی سیدہ سامنے آ کے استقبال کرتی تھی فاطمہ کہہ کے نہیں بلاتے تھے, ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. کیوں؟ اس کا راز میں کل عرض کروں گا. تنہا نہ مام احمدی, مام تمام انبیاء, صرف محمد کے لیے ماں کا درجہ نہیں رکھتی, تمام نبیوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی. از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء,
یہ فاطمہ زہرا کے احسانات کا کوثر ہے جس سے انبیاء کے جام لبریز، جس کے پاس جو کچھ ہے صرف سیدہ کی وجہ سے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے۔ میں شرمندہ ہوں، وقت تمام ہو رہے ہیں، کل یہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ آج چونکہ میلاد کے عنوان سے یہ نشست ہے، تو کل اور پرسوں کی ان دو مجالس میں ان اہم ترین سوالوں کا جواب دیا جائے گا کہ آخر وہ عظیم ترین حقیقت کیسے ممکن ہوا کہ 1,20,000 افراد پیغمبر کے اس فرمان کو انہوں نے بھلا دیا۔ ایک بھلا دے، دو بھلا دے، 10 20 بھلا دیں، اتنے افراد کس طرح ختمی مرتبت کی اس بات کو جو ہزاروں کے اجتماع میں غدیر کے مقام پہ آپ نے اعلان کیا، کیسے اسے نظر انداز کیا گیا؟ اور پھر یہ بھی عرض کریں کہ آخر علی اور علی کے بیٹے یہ کون ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار فرمایا؟ کیوں سیدہ کو بھیجا؟ اور کیوں ولایت کو اللہ نے علی میں منحصر قرار دیا؟ کیوں مقداد کو خلیفہ نہیں بنایا؟ پروردگار نے پیغمبر اسلام کا جانشین نہیں بنایا؟ کیوں ابو ذر کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا؟ مقداد کو چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ میرے مقداد کی حیثیت میرے تمام صحابہ میں وہی ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں خلافت اور ولایت اور امامت اور قیادت اور سیادت اور رہبری کو اللہ نے علی کے بیٹوں کی ذوات مقدسہ میں منحصر قرار دیا؟ اس انحصار کا فلسفہ کیا؟ یہ علی کون ہے کہ حق تعالی نے تمام تر عزتوں کو، عظمتوں کو، شرف کو، کمال کو منحصر قرار دیا؟ ذات امیر المومنین کہ آخر پیغمبر اسلام نے قدم قدم پر جیسے علی کی ولایت کو بیان کیا۔ اس کا فلسفہ میں کل اور پرسوں کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ بس آخری جملہ کہ پیغمبر زمین پر مسلسل لکیریں کھینچ رہے ہیں اپنی چھڑی سے، کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ مدینہ میں داخل ہوں، مدینہ سے کچھ فاصلے پر داخل ہونے سے پہلے پیغمبر نے عجیب کام کیا، زمین پر بیٹھ گئے، باقی صحابہ ہزاروں کی تعداد میں دائیں بائیں کھڑے ہو گئے کہ پیغمبر کیوں بیٹھے؟ اور پیغمبر اپنی چھڑی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے، کچ مچ، ٹیڑھی میڑھی، منحنی، مسلسل لکیریں کھینچ رہے، اور صحابہ حیران ہے پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح سے پیغمبر نے علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا، خلافت و امامت کا اعلان کیا، لکیریں کھینچتے رہے، یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے ان کچ مچ، ٹیڑھی میڑھی، منحنی لکیروں میں سے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ ایسے نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہوں اور ان راستوں میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب ہو، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب۔ اس انحصار کا فلسفہ کیا؟ تاکہ پھر ہم سمجھ سکیں کہ اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں کیوں بھیجا۔ میں شرمندہ ہوں، یہ تمہید ناگزیر تھی، فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا، اور کل اور پرسوں کی ان دو مجالس میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ شہادت رسول سے شہادت بطول تک امت کے خواص اور عوام کا کردار، حق تعالی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تشریف آوری کے تصدق میں تمام حاضرین پر اپنی خاص نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا نزول فرمائے۔